بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے اس سے پہلے 2 دن چراغ کی لوح جس کی مصنفہ ہیں ہاجرہ مسرور، ہم نے لیسن کی ریڈنگ کی اور اس کے اندر جو اہم وضاحت طلب الفاظ کے میننگ تھے اس پر بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی اہم عبارات کی تشریح۔ تو چونکہ یہ 15 مارکس کا بیٹا کویشچن ہوتا ہے تو اس پر ہمیں اچھی لفاظی کی، مٹیریل کی، مواد کی، وکیبلری کی، حوالہ جات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم نے بہت زیادہ اچھے سے کرنا ہے تاکہ یہ جو 15 نمبر کا کویشچن ہے بڑا ہمارا قیمتی ہے، اس میں کہیں گڑبڑ نہ ہو۔ تو یہ یاد رہے کہ شرح سرمایہ پر انہوں نے جو اہم عبارات دی ہوئی ہیں تقریباً ہر لیسن کی 7، 8، 9، 10 تک بھی انہوں نے عبارتیں دی ہیں۔ زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا وہ یہی ہے کہ عبارت پیپر میں وہی آتی ہے جو چھوٹی ہو، یعنی 3 لائنیں، 4 لائنیں، 5 لائنیں، یہاں تک جو بڑے بڑے پیراگراف ہوتے ہیں ان کی بہت کم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو کوشش کی ہے کہ جو پریویس پیپر ہیں تو ان میں جو آئی ہوئی عبارات ہیں انہوں نے باقاعدہ حل کیا ہوا ہے، تو اس پر آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ یہ شرح سرمایہ جو چھاپا میرے ہاتھ میں ہے 130 پیج پر انہوں نے دیا ہوا ہے اہم عبارات کی تشریح۔ اچھا، سیاق و سباق کے متعلق میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ حوالہ متن اس میں سبق کا عنوان آئے گا، یعنی سبق کا عنوان جس طرح اس سبق کا عنوان کیا ہے، چراغ کی لوح، 1 نمبر اس کا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائے گا مصنفہ کا نام، وہ آ جائے گا، جو مرد ہو تو پھر مصنف اور اگر فیمیل ہو تو پھر اس کے لیے مصنفہ، تو وہ ہے ہاجرہ مسرور، 1 نمبر اس کا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے الگ سے ہیڈنگ مارکر سے دینی ہے سیاق و سباق کی، تو وہ ایک ہی پیرے میں آپ سیاق و سباق لکھ سکتے ہیں۔ سیاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیرا ہے اس سے پہلے مصنف یا مصنفہ نے کیا بتایا ہے، اور سباق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس پیرے کے ماں بعد کیا بتایا ہے۔ تو اس لیے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تقریباً پہلے 1، 2، 3 پیرے چھوڑ کر کوئی پیرا دیا جاتا ہے، اسی طرح بالکل نہ پہلے والا پیرا دیا جاتا ہے، کیونکہ پہلے والا پیرا دیں گے تو پھر اس کا سیاق نہیں ہوگا، اور اگر اینڈ والا پیرا دیں تو پھر اس کا سباق نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو ممتحن ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پیرا دیا جاتا ہے جس کا سیاق بھی بنے اور جس کا سباق بھی بنے۔ تو اکثر بچوں کو اب پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جی ہر پیرے کا الگ سے ہم سیاق و سباق کیسے لکھ سکتے ہیں، یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ایک سبق ہے اس کے اب 10 پیرے ہیں یا 15 پیرے ہیں، تو ہر پیرے کا الگ سے سیاق و سباق لکھنا، یاد کرنا بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جو ذہین بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے شرح سرمایہ والوں نے کوشش کر کے ہر سبق کا جہاں اہم عبارات کی تشریح ہوتی ہیں ابتدا میں ایک ایسا سیاق و سباق دیا ہوتا ہے کہ اس سبق کے متعلقہ جہاں سے بھی کوئی پیرا آ جائے تو وہی سیاق و سباق چل جائے گا۔ جس طرح انہوں نے یہ جو عبارت نمبر 1 دی ہے نا، تو جہاں یہ عبارت ختم ہو رہی نیچے وہ حاشیے لگا کر انہوں نے نوٹ دیا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو طلباء ہر عبارت کا الگ سے سیاق و سباق نہیں لکھ سکتے وہ سبق اعضاء میں سے، سبق اعضاء میں سے مراد اس سبق میں سے دی گئی کسی بھی عبارت کی تشریح سے قبل یہ سیاق و سباق تحریر کر سکتے ہیں۔ تشریح سے قبل یعنی تشریح سے پہلے۔ اب وہ بچے جو ہر عبارت کا الگ سے سیاق و سباق نہیں لکھ سکتے تو وہ یہ جو انہوں نے عبارت دی ہے تو 3 نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے، یہ لکھ لیں گے تو اس کے اندر لفاظی اچھی ہے، اس کو مل جائیں گے۔ تو ہر سبق کے جہاں بھی باتیں شروع ہو رہی ہیں انہوں نے ہر سبق کا، ہر لیسن کا الگ سے سیاق و سباق دیا ہوا ہے ان طلباء کے لیے کہ جو ہر عبارت کے الگ سے سیاق و سباق نہیں لکھ سکتے۔ تو اس پیراگراف کو یہ جو سیاق و سباق کا دیا، اب اس سبق میں سے کوئی بھی پیرا آ جائے تو سیاق و سباق آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو میں ذرا ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا بتایا گیا۔ کہتے ہیں تشریح طلب اقتباس، اقتباس پیراگراف کو کہتے ہیں کہ اس
یہ اقتباس، یہ پیراگراف جس کی ہمیں تشریح ہم نے کرنی ہے اردو کی درسی کتاب کے سبق چراغ کی لو سے لیا گیا ہے، جو مصنفہ کی مشہور زمانہ تصنیف سب افسانے میرے سے منتخب کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کوئی بھی پیرا آ جائے تو آپ یہ لکھ لیں کہ تشریح طلب اقتباس اردو کی ہماری اس درسی کتاب کے سبق، اب جس سبق میں سے وہ پیرا لیا گیا اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھ دیں، آگے پھر اس کا جو مصنف ہوگا اس کا نام لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایسے ہی اس کی جو جس کتاب سے وہ لیا گیا وہ لکھ لیں۔ اب آگے انہوں نے دیا کہ تشریح طلب اقتباس سبق کے، اب انہوں نے بریکٹ میں 3 چیزیں دی ہیں کہ آغاز، درمیان، اختتام۔ اب ان تینوں میں سے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیرا کہاں سے لیا گیا، تو آپ ساتھ لفظ تقریباً لکھ لیں کہ تقریباً آغاز سے لیا گیا ہے، یا اگر درمیان سے لیا گیا تو لکھ لیں تقریباً درمیان سے لیا گیا ہے، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اینڈ پیروں سے ہی لیا گیا ہے تو وہ لکھ لیں کہ تقریباً اختتام سے۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح انہوں نے لکھا ہے آپ سیم ایسے ہی لکھ دیں کہ بریکٹ میں آغاز، درمیان، اختتام نہیں، ان تینوں میں سے ہم نے ایک کو لینا جہاں سے وہ پیرا لیا گیا۔ اگر ابتدا سے لیا گیا تو آپ لکھ لیں تقریباً آغاز سے لیا گیا ہے، اگر درمیان سے لیا گیا تو لکھ تقریباً درمیان سے لیا گیا ہے، اور اگر اختتام سے ہے تو یہ لکھ لیں تقریباً اختتام سے لیا گیا ہے۔ اب اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سبق میں تشریح طلب اقتباس سے پہلے اور بعد کے مقامات پر مصنفہ نے ایک غریب گھرانے اور کم تنخواہ پانے والے ایک مزدور کے تجربات کو بیان کیا ہے۔ پہلے یعنی شروع میں غریب شخص کی بیوی علاج کو ترستی ہوئی موت کی وادی میں چلی جاتی ہے۔ اب اس کی بیٹی اچھن بھی اسی مرض میں مبتلا ہے، ٹھسکے دار کھانسی اور پھری ہوئی پتلیاں باپ کے لیے پریشانی پیدا کر دیتی ہے۔ مصنفہ کے خیال کے مطابق غریبوں کو مرنے کے بعد امیروں کی برابری کا موقع ملتا ہے، یعنی کفن دونوں کو نیا پہنایا جاتا ہے۔ کن دونوں کو؟ امیروں کو بھی اور غریبوں کو بھی۔ غریبوں کا استحصال کا معنی ہوتا ہے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، استحصال کا یہ معنی ہوتا ہے کسی کا حق چھین لینا۔ تو غریبوں کا استحصال یعنی غریبوں کا جو ان کی حق تلفی اس افسانے کا مرکزی خیال ہے۔ تو یہ جو پہلی انہوں نے عبارت دی ہے، اب انہوں نے اس کا بھی سیاق و سباق الگ سے دیا ہے۔ اگر آپ یہی سیاق و سباق یاد کر لیں گے تو بھلے آپ کو اس کے بھی مارکس مل جائیں گے۔ اب اس میں جو عبارات کی جو تشریح ہے تو آپ جب اس کا خلاصہ یاد کریں گے تو اس میں بھی یہ چیزیں وہی ہیں کہ اس کے حوالہ جات کو صرف میں آپ کو سمجھا دوں گا تاکہ ہم نے کم از کم ایک پیراگراف کی تشریح میں آپ 5 سے 6 جو ہے وہ حوالہ جات ضرور لکھیں۔ اب پہلے عبارتیں اس میں سے کون کون سی آپ نے کر لینی ہیں؟ یہ شرح سرمایہ سے عبارت نمبر 1، عبارت نمبر 3، عبارت نمبر 5 اور عبارت نمبر 8۔ یہ جو چراغ کی لو ہیں تو انہوں نے تقریباً 9-10 عبارتیں دی، لیکن آپ نے یہ 4 کر لینی ہے، پہلی، تیسری، 5ویں اور 8ویں۔ ان کے جو حوالہ جات ہے وہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو بعد ایسے حوالہ جات کوئی بھی پیرا آ جائے جس طرح سیاق و سباق کا میں نے آپ کو بتلایا کہ اس سبق کا جو بھی پیراگراف ہے تو سیاق و سباق آپ یہی لکھ لیں کہ جو شرح سرمایہ والوں نے دی ہے۔ اس طرح ان عبارات میں جو کچھ ایسے حوالہ جات ہیں جو سبق میں سے کوئی بھی عبارت آ جائے تو اس کی تشریح کے دوران آپ وہ حوالہ جات لکھ سکتے ہو، کیونکہ اس کے اندر غربت کا بتلایا گیا ہے تو آپ غربت پر آپ لکھ سکتے ہو۔ اب پہلی جو عبارت اس کی تشریح میں انہوں نے پہلا جو حوالہ دیا ہے وہ بقول فلاسفر، اور جو حوالہ جات ہے بیٹا اس کو الگ سے نمایاں کر کے لکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی اگر آیت کا ترجمہ لکھنا ہے تو وہ بھی انورٹڈ کاماز میں، اور اگر حدیث کا مفہوم لکھنا ہے تو وہ بھی انورٹڈ کاماز میں۔ ایسے ہی جو مقولہ ہے، کہاوت ہے، کوئی ضرب المثل ہے تو اس کو اپنے الگ سے نمایاں کر کے لکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ کا حوالہ وہاں ہے جہاں آپ کا پیرا ختم ہو رہا ہے۔ اس طرح ہر پیرے کے اختتام پر کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور لکھتے جائیں۔ اب ایک انہوں نے حوالہ دیا ہے، مفلسی انسان کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ اب ایک کامن سی بات ہے کہ جو غربت ہے اور جو مفلسی ہے یہ انسان کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ اب اگر عید کا موقع ہو تو اگر امیر کا بچہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھے کھیلنے کے لیے چاند ملے تو غریب کا بچہ بھی یہی خواہش رکھتا ہے۔ بچوں کو تو نہیں نا پتہ ہوتا کہ ہمارے گھر میں امیری کے ڈیرے ہیں یا غریبی کے ڈیرے ہیں، تو خیر مفلسی تنگ دستی انسان کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک شعر ہے، رہتے ہیں میرے ساتھ فرشتے دعاؤں میں
میں خوش نصیب ہوں کہ میری ماں حیات ہے۔ اب چونکہ اچھن کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اب ماں کیا ہے اس کے حوالے سے، یعنی شاعر کہتے ہیں کہ جن کی میں جو زندہ ہیں تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ اور آپ اگر چاہیں تو یہ اگر جہاں ماں کا ذکر ہو تو آپ لکھیں کہ شریعت نے ماں کو بڑا درجہ دیا، نبی پاک کی حدیث کوٹ کر لیں، الجنت تحت اقدام الامہات، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ اچھا، اسی طرح اب ماں کی شان کو بیان، کیونکہ اس کے اندر ماں کا بھی ذکر ہے، تو وہ ایک قول ہے کہ باپ بے اعتنائی کر سکتا ہے۔ بے اعتنائی کا معنی ہوتا ہے لاپرواہی، یعنی باپ بعد دفعہ بچوں سے لاپرواہی کر سکتا ہے، بھائی دشمن بن سکتا ہے، لیکن ماں کی محبت میں کبھی فتور نہیں پڑ سکتا۔ ماں کی محبت جینون ہے، اس کا اپنا بھی ہے، اس کا اپنا کردار جیسا بھی ہو، لیکن آج بھی اس دنیا کے اندر اگرچہ اب رشتوں کے اندر ملاوٹ آ چکی، لیکن آج بھی اگر کوئی سچا اور کھرا کوئی رشتہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ماں کی ہے۔ باقی محبتوں کو تولا بھی جا سکتا ہے، لیکن دنیا کا کوئی ایسا وہ کوئی کنڈا آج تک ترازو تیار نہیں ہوا کہ جس کے اندر ہم ماں کی محبت کو تول سکیں۔ تو یہ اس کے اندر 2-3 یہ ہیں۔ اس طرح یہ عبارت نمبر 1، اس کے بعد ہم نے آنا عبارت نمبر 3 کی طرف۔ یہ عبارت نمبر 3 ہے، اس میں اس نے اپنی الجھی ہوئی میلی داڑھی کو آنسوں سے بھگو کر ہاتھ جو، دیکھو اس کے اندر صرف 3 لائنیں ہیں، تو اس طرح کی جو چھوٹی عبارت ہے وہ اکثر آ جایا کرتی ہے۔ اب اس کی تشریح میں اس کا جو حوالے کا شعر ہے، پہلے کہ سین غربت میں قضا دیر سے مت آیا کر، خرچ تدفین کا بیماری پہ لگ جاتا ہے۔ بڑا ہی پیارا شعر ہے، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شعر کتنا کمال کا ہے۔ شاعر اس میں کہتا ہے کہ سین غربت میں قضا کہتے ہیں اللہ کے فیصلے کو، مراد ہے موت۔ اے موت غریب لوگوں کے سین میں لیٹ مت آیا کر، بلکہ جلدی آیا کر۔ کیوں؟ کہ خرچ تدفین کا بیماری پہ لگ جاتا ہے، کہ جو پیسہ اس غریب کے گھر میں کوئی کفن دفن کے لیے ہوتا ہے تو وہ تو بیماری پر لگ جاتا ہے، وہ تو دواؤں کے مد میں لگ جاتا ہے، وہ میڈیسن کے استعمال میں لگ جاتا ہے۔ تو چلو تو جلدی آ گیا کر، تاکہ جو بیماری پر پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کفن دفن پر خرچ ہو۔ تو اس سے جو ہے نا وہ غربت کا ہی بتلایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے صرف ایک ہی یہ حوالے کا شعر دیا، باقی اس کے علاوہ آپ جو پہلی تشریح کے اندر کچھ میں نے کوئی باتیں بتائی آپ وہ اس کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہو۔ یہ تیسری عبارت ہے۔ اس کے بعد ہے 5ویں عبارت، یہ لاہور بورڈ 2009 کے اندر آئی ہوئی ہے۔ تو اس کی تشریح میں انہوں نے حوالے کا کوئی حوالہ کا دیا نہیں، لیکن آپ عبارت نمبر 5 جہاں اس کے اوپر بالکل جہاں چوتھی عبارت کا جو تشریح ختم ہو رہی ہے تو انہوں نے وہاں ایک قول دیا ہے کہ زندگی کا وقفہ نہایت قلیل ہے، یعنی زندگی ہماری بڑی مختصر سی ہے، اگر مصیبت ہو تو یہ کافی طویل ہے، اگر مصیبتیں آ جائیں تو پھر یہ جو زندگی کا وقفہ ہمیں بہت بڑا لگتا ہے، بہت لمبا لگتا ہے۔ تو خیر زندگی کے اندر دکھ سکھ یہ انسان کی فطرت میں ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا تھا تو 39 دن اس خمیر پر دکھوں کی بارش ہوتی رہی اور ایک دن جو ہے وہ خوشی کی بارش ہوئی۔ تو اس لیے انسان کی زندگی میں دکھ زیادہ ہوتے ہیں اور خوشیاں کم ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دکھ میں بھی وہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر ایک آزمائش میں آئے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں ہم پورے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی عبارت کے جو بھی حوالہ جات ہے وہ یاد آپ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ عبارت نمبر 8 کے متعلق میں نے بتلایا ہے اور یہ آخری عبارت ہے، اگرچہ تھوڑی سی یہ تفصیلیں ہیں لیکن یہ گجرانوالہ بورڈ میں بھی آئی ہوئی ہے اور ڈیرہ غازی خان میں بھی یہ 2009 میں آئی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر یہ تشریح میں ایک کارلائل ایک مفکر گزرا ہے، اس کا ہے کہ امیر کا پڑوس زحمت کا باعث ہے۔ غریب بندہ ہو تو اس کا پڑوسی ہو امیر، تو امیر کا پڑوس بھی زحمت ہے۔ زحمت کا معنی ہوتا ہے تکلیف، کیونکہ وہ جو امیر بندہ ہوتا ہے وہ بہانے اپنی جو ہے نا وہ خوشیوں کا جشن مناتا ہے، تو پھر ساتھ جو غریب ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے
بچے غریب کے بچے بھی کہتے ہیں کہ آج ادھر یہ خوشی ان کے گھر اچھا کھانا پکا ہے تو ہمیں بھی یہ کھانا ملے. جس طرح ہمارے دیہاتوں کے اندر جو امیر لوگ ہوتے ہیں, جو چودھری لوگ ہوتے ہیں, بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ جہیز ان کے پاس وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں, چوکوں کے اندر اور پھر اس طرح چائے کے پھٹوں پر, حماموں کے اندر, وہ تندوروں پر, بیٹھکوں میں, چراہوں پر باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں چودھری صاحب نے, فلاں شخص نے جی اپنی بیٹی کو 3 وہ جو جہیز کے ٹرک دے دیے ہیں. اور پھر باقاعدہ دیہاتوں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون باقاعدہ پورے گاؤں میں جاتی ہے کہ آؤ فلاں شخص کی بیٹی کا جہیز دیکھو. تو اس جہیز کو دیکھنے کے لیے غریب کی بیٹی بھی اگر وہاں پہنچے تو پھر جب وہ وہاں سے ہٹ کر واپس گھر آئے گی تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے کہ آج اس کو اتنا جہیز مل گیا, کاش کہ میرے گھر کے اندر بھی میرے باپ کے پاس پیسے ہوتے اور میرے لیے بھی اس طرح کی جہیز کی تیاری ہوتی. تو یہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی خوشیوں میں اپنے پیسوں کی وجہ سے غریبوں کا انہوں نے جو جینا آرام کیا ہوا ہے, تو اس لیے میانہ روی سے چلنا چاہیے. اس طرح کے ایک اور شعر ہے, پھر کیوں ہے غریبوں کے مکان میں اندھیرا, یہ چاند اگر سارے زمانے کے لیے. اور چاند تو سبھی کے گھر پر برابر کی روشنی کرتا ہے نا, تو لیکن کہتے ہیں کہ غریب کے مکانوں میں اندھیرا کیوں ہے. مراد اس میں یہ ہے کہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے. بعض نیک لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن غربت کی زندگی گزارے ہوتے ہیں, اور بعض ایسے چور اچکے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے امیر لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غریب آدمی بھی جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے, لیکن وہ بعد ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اجر دے گا. پھر اس وقت بندہ سوچے گا کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو بیٹا یہ 4 آپ نے عبارتیں, ان کی تشریح یہاں سے اپنے یاد کر لیں, اور حوالہ جات یہ آپ نے کم از کم یہ یاد رہے کہ ایک عبارت کے اندر 5 سے 6 جو ہے حوالہ جات وہ آپ کے مارکر سے لکھنے چاہیے. اور تقریباً پورا جو کویسچن ہے اس کے اندر حوالہ متن پلس سیاق و سباق اور تشریح یہ 2.5 سے 3 پیج پر آپ کی ہو. تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نئے لیسن سے ہماری گفتگو